الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں. وہ حلیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، تواب ہے، جبار ہے، قہار ہے، اور ایک صفتی نام غنی ہے. غنی کے معنی ہم جسے مالدار کہتے ہیں. اللہ کی ذات بے نیاز ہے. جس کے پاس مال و دولت ہو، اسباب ہو، وہ یہ سمجھتا ہے یا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. مال و دولت کی بنیاد پر، مال و دولت کی طاقت سے وہ ہر چیز حاصل کر سکتا ہے. جب دنیا کے انسانوں کی یہ سوچ ہے کہ مال و دولت سے سب مل سکتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانا، پیاس لگتی ہے مشروبات، آرام و راحت کے لیے گرمی سردی کا انتظام، بہترین مکان، گاڑی، بنگلے، کوٹھی، نوکر چاکر، حشم ختم، سب چیزیں مال و دولت سے وہ چٹکی بجانے میں حاصل کر لیتا ہے. یہ دنیا کے انسانوں کی سوچ ہے. اور وہ پروردگار عالم جس نے دنیا والوں کو مال و دولت دی، جس نے انسانوں کو اسباب دیا، جس نے اسباب راحت پیدا کیے، وہ غنی ہے.
سب سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ وہ ذات ہے جو اکیلا ہے۔ احد کے معنی اکیلا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہمیں سفر میں کسی ساتھی کی ضرورت، زندگی گزارنے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت، کاروبار کے لیے، ہر چیز کے لیے انسان دوسرے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تاکہ اسے تقویت ملے، طاقت ملے، سہارا ملے، مضبوطی ملے۔ لیکن اللہ کی ذات کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا رہے گا۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ محتاج ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھلانا پڑتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت، اس کی بیمار پرسی، اس کی خبر گیری، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کا ہر انسان اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس نے کسی کو جنا، اس نے کسی کو جنا نہیں اور وہ کسی سے جنا بھی نہیں گیا، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ بیوی کی کسی ضرورت ہے جو محتاج ہو؟ بھائی ہم شادی کرتے کیوں؟ یہ ہماری رفیق حیات بنے گی، میں کاروبار سنبھالوں گا، باہر کا کام میں کروں گا، گھر کا کام میری بیوی سنبھالے گی، کھانا یہ بنائے گی، گھر کی ضرورت یہ پوری کرے گی۔ پھر سوچتا ہے کہ اس سے اولاد ہوگی، بچے ہوں گے، بچوں کی خبر گیری یہ کرے گی، اور یہی بچے بڑے ہوں گے تو ہمارے بوڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ معلوم ہوا کہ انسان محتاج ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے، اسے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، کیونکہ اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے، اسے سہارے کی، سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام، اور نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ تو اللہ تو نہ کہتے ہیں خاص صاف لفظوں میں لم یلد ولم یولد۔ ہمیں یہ گھر بار سجانے کی ضرورت نہیں، امور خانہ داری کی ہمیں ضرورت نہیں، اہل و عیال بیوی بچوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، وہ اکیلا بادشاہ ہے۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، احکم الحاکمین کے سامنے دنیا کے سارے انسان کھڑے ہوں گے، یہاں کے سلاطین بھی ہوں گے، امراء بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، اقتدار والے بھی ہوں گے، کوٹھی بنگلے والے بھی ہوں گے، جو دنیا میں کرسی کا پاور رکھتے تھے، اپنے ایک اشارے پر سلطنت بدل دیتے تھے۔
بازی مار لیتے تھے، جن کی دھاگ اور ان کی چھاپ بیٹھی ہوئی تھی، لوگوں کے دلوں میں ڈر، جن کا خوف تھا۔ یہ دنیا کی بادشاہت پہ انسان اتراتا ہے، یہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کرسی چلی گئی، پاور ختم ہو جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب کرسیوں کا کھیل ہے، اقتدار کا کھیل ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، وہاں پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، بتائیے آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا اقتدار ہے، آج کون سب پر غالب ہیں؟ للہ الواحد القہار، اس ایک زبردست اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت ہے، آخرت میں بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ جو اسے جھکتا ہے، جو اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کا اقتدار بھی اسے دیتے ہیں، دنیا کی سلطنت اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہی تو کیا، اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، دین کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سلطنتیں دی، بادشاہتیں بھی دی، لیکن کبھی غرور نہیں تھا، کبھی تکبر نہیں تھا، وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ جو بھی اقتدار پر آتا تھا، ہر عام اور خاص اس وقت کے امیر المومنین سے، یا یوں کہیے اس وقت کے بادشاہ سے، اپنی بات، اپنا مدعا آسانی سے پیش کر سکتا تھا۔ یہاں تو اگر ہمارا کوئی مقتدی ہے، لیڈر ہے، ان کو بات پہنچانے کے لیے، ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے، اس کے باوجود آپ کی بات وہاں تک نہیں پہنچتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے، آپ کے لائے ہوئے دین نے صحابہ کرام کو کہاں سے نکال کر کہاں پہنچا دیا۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ایک اکیلے زبردست اللہ کی بادشاہت ہے۔ یہ ختم ہونے والی دنیا، فنا ہونے والی دنیا، اس کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں حکومت آئے گی، مسلمانوں کو نقصان ہوگا، مسجدوں کو نقصان ہوگا، دین کو نقصان ہوگا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین قیامت تک چلنے والا ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ کوئی بھی حکومت آئے، اقتدار پر کوئی بھی بیٹھ جائے، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ پہلے بھی ہم ایک اللہ کے ماننے والے تھے، حکومت بدلنے کے بعد بھی اسی ایک اللہ کو ماننے والے رہے۔ پہلے بھی مسلمان مسجدوں کو آباد کرنے والا تھا، بعد میں بھی وہ مسجدوں کو آباد کرے گا۔ حکومتیں بدلنے سے اور اقتدار پر آنے جانے سے دین کو، اسلام کو کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ یہ قیامت تک چلنے والا دین ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کیوں ہمیں مٹانے پر تلا ہے زمانہ، کیوں ہمیں مٹانے پر تلا ہے زمانہ؟ ارے ہمارے مٹنے تک تو قیامت رکی ہوئی ہے۔ جب یہ اسلام مٹ جائے گا، مسلمان ختم ہو جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اس شامیانے کو لپیٹ کر رکھ دیں گے، توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے، وہ تو قیامت کا دن ہے۔ تو دنیا اپنے ہاتھوں سے قیامت لانے والی ہے۔ اسی لیے فرمایا
دین کا سبق ہے، شریعت کا سبق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ہمیں جو ایک اللہ کے پرستار بننا ہے، اسی کی دعوت دینی ہے، اسی کی تعریفات کرنی ہے، اسی سے لو لگانی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو دنیا میں بسنے والے انسانوں، تم سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو، محتاج ہو۔ اللہ کہتے ہیں کتنا بھی بڑا ارب پتی ہو، خرب پتی ہو، سلطنت کا مالک ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب میرے نزدیک محتاج ہو، فقیر ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ جو ہے وہ غنی ہے، تعریفات والا ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے سے مانگنا سیکھو، دنیا والوں سے امیدیں مت لگاؤ کہ فلاں پیسے والا ہے، اس کی خوشامد کروں گا، اس کے پاس جا کر بیٹھوں گا، اس کی واہ واہ کروں گا، میری کچھ مدد کر دے گا۔ وہ مدد بھی کر دے گا ایک مرتبہ، لیکن اللہ کے دربار میں آئیے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، اللہ کے سامنے آہوزاری کیجیے، دعاؤں میں ہاتھ اٹھائیے، اپنی مانگتائیں اس احکم الحاکمین کے سامنے پیش کیجیے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ داتا ہے، دینے والا ہے، سب کو دیتا ہے، ہمیں بھی دے گا۔ جب وہ بے ایمانوں کو دیتا ہے، غیر مسلموں کو دیتا ہے، اس سے دشمنی کرنے والے کو دیتا ہے، نفرتیں کرنے والے کو دیتا ہے، تو ہم تو اس کے نام لیوا ہے، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے پرستار، ہمیں کیسے محروم رکھے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ کتنے بھی کامیاب بزنس مین ہو، روزانہ اٹھ کر دعائیں یہی کریں گے کہ اللہ آج روزی کا معاملہ انتظام تیرے ہاتھ میں، یہ ہوٹل کا، تجارت کا، کاروبار کا چلانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چاہیں گے تو گاہک آئیں گے، آپ چاہیں گے تو کسٹمر آئیں گے، آپ چاہیں گے تو بکری ہوگی، تجارت ہوگی۔ بس اللہ سے مانگیے اور پھر اپنا کام شروع کیجئے۔ شام کو بند کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کی روزی آپ کو ضرور پہنچا کر رہے ہیں۔ ہم صرف اسباب پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارا تو نام ہو گیا ہے، ہمارے نام سے تجارتیں ہوتی ہیں، ہمارے نام سے کاروبار چلتا ہے، ہمارے نام سے کمپنیاں چلتی ہے، پھر وہ ایسی منہ کی کھاتا ہے، ایسی منہ کی کھاتا ہے کہ لوگ اس کمپنی کا، اس کاروبار کا، اس تجارت کا نام و نشان تک بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو بھول کر بات کر رہا تھا، اسباب پر بھروسہ کر رکھا تھا، وہ سب الاسباب کو بھول گیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکال کر روڈ پر لا کھڑا کر دیا۔ اور ایمان والا جب بھی کوئی کام کرتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے اور پھر رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ آدمی ہزاروں کی اور لاکھوں کی تعداد میں مال و دولت کمائے، لیکن جب شریعت پر عمل نہیں ہوتا ہے اس میں برکتیں نہیں۔ ایک آدمی ماہانہ 50,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، اور دوسرا ایک آدمی جس کی 10-12,000 تنخواہ ہے۔ اب وہ 50,000 والا شریعت کا پابند نہیں ہے، خلاف شریعت کاموں میں مبتلا ہے، اور یہ 10-12,000 والا شریعت کا پابند، نمازوں کا پابند، اس کے 50,000 میں وہ برکتیں نہیں ملے گی جو اس کے 10-12,000 میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہی کر کے دکھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے، قناعت والی۔
کہ جتنا مل جائے اس پر اپنا گزارا کر لو اور صبر کر لو، آئندہ کے لیے اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی کے لیے تو آفر تھا، اگر آپ چاہتے ہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے ساتھ سونے کا بنا کر چلا دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بندہ ہوں اور بندوں کی طرح رہنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے، ایک دن میں بھوکا رہوں، جس دن کھانا ملے اللہ کا شکر ادا کروں، جس دن بھوکا رہوں صبر کروں اور اللہ سے مانگتا رہوں۔ بہت زیادہ مل جاتا ہے تو شکر کی توفیق چلی جاتی ہے، اللہ سے مانگنے کی امیدیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب آدمی کبھی نیچے کبھی اوپر ہوتا ہے تو جب ملتا ہے شکر بجا لاتا ہے، نہیں ہوتا ہے صبر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے تعلقات جڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی بہتر سے بہتر عطا فرمائیں اور آخرت جو اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس کی فکر اور تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔